السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح اور اس کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے ہم اس کی مختصر فضیلت اور اس کے مختصر مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سورہ نوح مکی صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی اطاعت کی دعوت، قوم کی مسلسل نافرمانی اور آخر کار ان پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ صورت دعوت، صبر اور استقامت کا عظیم درس دیتی۔ سورہ نوح کے مضامین میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کے عذاب سے پہلے خبردار کریں اور توحید کی دعوت دیں۔ دوسرا مضمون جو اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے قوم کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات کھلے اور خفیہ ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے حق قبول کرنے کی بجائے ضد اور تکبر اختیار کی۔ اس کے بعد استغفار کی ترغیب دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ وہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا، بارشیں برسائے گا، مال و اولاد میں برکت دے گا اور باغات اور نہریں عطا کرے۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ آسمانوں کی تخلیق، چاند، سورج اور زمین کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کی قدرت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کے بعد قوم نوح کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے کافروں کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دی۔ اگر اس کے مختصر خلاصے کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ صورت سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کی توحید کی دعوت، ان کی بے مثال صبر و استقامت، استغفار کی برکات، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور قوم نوح کے انجام کا ذکر ہے۔ اس صورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، استغفار اور اس کی اطاعت کامیابی کا راستہ ہے، جبکہ تکبر اور حق سے انکار تباہی کا سبب بن۔ تو آئیں ابھی صورت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھر. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ودا اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا. پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو ان کو اور گمراہ کر دے. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اور پھر نوح نے یہ دعا کی
کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے. اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا. صدق اللہ العظیم.